حدیث نمبر 80 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے اسلام کو بہتر بنا لیتا ہے تو ہر ایک نیکی پر جو وہ کرتا ہے 10 گنا سے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے، اور ہر برائی کے بدلے میں جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے صرف 1 گناہ درج کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 81 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں لکھی، پھر ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پوری ایک نیکی کا ثواب درج فرما لیتا ہے، اور اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اپنے ارادے پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 گنا نیکیوں کا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ لیتا ہے، اور جس شخص نے بدی کا ارادہ کیا پھر اس ارادے پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی کا ثواب درج فرما لیتے ہیں، اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر برائی کر گزرا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی بدی اور گناہ درج کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 82 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا وغیرہ، حتیٰ کہ وہ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی کے دل میں اس قسم کا وسوسہ پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خود کو ایسے خیال سے باز رکھے۔ حدیث نمبر 83 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اللہ کو آخر کس نے پیدا کیا۔ حدیث نمبر 84 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو اس کے مال سے محروم کرنے کے خاطر حاکم کے حکم پر یا دیدہ دلیری سے جھوٹی قسم کھائے گا، وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران 77۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت اسعد بن قیس رضی اللہ عنہ آئے اور دریافت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ لوگوں سے کون سے ان بیان کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا کہ فلان بیان کر رہے تھے۔ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت تو میرے حق میں نازل ہوئی تھی، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا جس پر ہم دونوں کا باہم جھگڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم گواہ پیش کرو کہ کنواں تمہارا ہے،
یا پھر وہ قسم کھائے کہ کنواں اس کا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قسم کھا لے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا مسلمان کا مال دبانے کی غرض سے جھوٹی قسم کھائی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ حدیث نمبر 85۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ حدیث نمبر 86۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس مرض الموت میں آپ کی عیادت کے لیے آیا تو حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی ان بیان کرتا ہوں جو میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس بندے کو اللہ نے رعیت کا حاکم و محافظ بنایا اور اس نے بھلائی اور خیر خواہی کے تقاضوں کے مطابق رعیت کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ حدیث نمبر 87۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تو ایسی ان بیان فرمائی تھیں جن میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت اور ایمان لوگوں کے دلوں کی جڑ فطرت پر اتری ہے، پھر لوگوں نے قرآن سے اور پھر سنت سے اس کا علم حاصل کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت و ایمان کے اٹھ جانے کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص کچھ دیر کے لیے سوئے گا اور اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور اس کا محض اس قدر نشان باقی رہ جائے گا جتنا زخم کے اچھا ہو جانے کے بعد زخم کا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے سوئے گا تو امانت بھی سلب کر لی جائے گی اور اس کا نشان اس طرح باقی رہ جائے گا جیسے تم کسی انگارے کو اپنے پاؤں پر لگاؤ جس سے ایک چھالا سا پڑ جائے جو پھول جائے اور تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگ باہم خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی بھی امانت کے تقاضے کو پورا نہ کرے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں قبیلہ میں ایک شخص ایماندار ہے، یا کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا وہ بہت عقل مند ہے اور خوش مزاج ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ مجھ پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے جب مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں تم میں سے کس سے خرید رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اور اگر نصرانی ہوتا تو اس کا حاکم مجھے اس سے میرا حق دلوا دیا کرتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ میں صرف فلان اور فلان سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 88۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا،
تم میں سے کسی شخص کو فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ان یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے یاد ہے، اور اسی طرح یاد ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سے اس جرت کی امید ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ آدمی کا وہ فتنہ جو اس کے اہل و مال اور اولاد و ہمسایہ میں ہوتا ہے، اس کا کفارہ تو نماز، روزے، صدقے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھا تھا، بلکہ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو طوفانی سمندر کی طرح ٹھانٹے مار رہا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں، کیونکہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر کبھی بند نہ ہوگا۔ حاضرین نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے متعلق اس طرح جانتے تھے جیسے تم کو کل سے پہلی رات کے ہونے کا علم ہے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی ان بیان کی تھی جو غلط نہ تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ دروازے کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہوا، تو ہم نے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ دریافت کریں۔ چنانچہ انہوں نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 89۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان مدینہ کے اندر اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ حدیث نمبر 90۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سب کے نام لکھ کر مجھے دو۔ چنانچہ ہم نے 1500 نام لکھ کر پیش کر دیے، اور دل میں کہا کہ ہم اب تک کافروں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہماری تعداد 1500 ہے، اور خود کو اس فتنہ میں مبتلا پاتے ہیں کہ ہم میں سے بعض افراد خوف کی وجہ سے تنہا نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 91۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی میں ایک گروہ کو مال عطا فرمایا اور ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ کیوں اختیار فرمایا جبکہ میرے خیال میں وہ مومن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ہے یا مسلمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر تھوڑی دیر میں خاموش رہا۔ اس کے بعد ان باتوں نے جو مجھ میں اس کے متعلق جانتا تھا مجھے پھر بولنے پر مجبور کیا، اور میں نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار فرمایا جبکہ میرے خیال میں وہ مومن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، مومن ہے یا مسلمان؟ یہ سن کر کچھ دیر پھر خاموش رہا، لیکن ان باتوں نے جو مجھے اس کے بارے میں معلوم تھی پھر بولنے پر مجبور کیا، اور میں نے اپنے سابقہ بات دہرائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے الفاظ دہرائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ عنہ، میں کبھی ایک شخص کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن اسے اس خوف سے دے دیتا ہوں کہ اللہ اسے اوندے منہ دوزخ میں نہ ڈال دے۔